السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ برادران اسلام، آج کی اس ملاقات میں گفتگو کا موضوع ہے جمعہ کے آداب۔ جمعہ کے آداب بہت ہیں، ان میں سے گنے چنے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، جمعہ کے دن غسل کرنا، بلکہ غسل کرنے کو واجب کہا گیا ہے الا یہ کہ کوئی عذر ہو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم۔ جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ پر واجب ہے۔ صحیح بخاری 879 نمبر حدیث۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ نظافت اور صفائی ستھرائی حاصل کرنا، اور یہ صفائی ستھرائی غسل سے مختلف ہے، جیسے ناخن وغیرہ کاٹ لینا، اسی طرح سے زیر ناف، بغل کے بال، اور جو صفائی سے متعلق ہے وہ جمعہ کے دن کرنا سنت ہے، جیسا کہ ایک لمبی حدیث میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یغتسل رجل یوم الجمعہ، جمعہ کے دن آدمی غسل کرے، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ، اور جہاں تک ممکن ہو سکے طہارت حاصل کرے، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، اور تیل وغیرہ لگائے، او یمس من طیب بیتہ، یا اپنے گھر کے خوشبو میں سے لگائے، ثم یخرج، پھر وہ نکلے، فلا یفرق بین اثنین، اور دو آدمی کے درمیان جدائی نہ پیدا کرے، ثم یصلی ما کتب لہ، پھر جو اللہ نے اس کے لیے لکھ رکھا اتنی نماز پڑھے، ثم ینصت اذا تکلم الامام، اور جب امام بات کرے اس کو غور سے خاموشی کے ساتھ سنے، الا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، تو اس کے گناہ اس جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری 833 نمبر حدیث۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ نظافت اور صفائی ستھرائی کا یہ مطلب نہیں ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ حرام کا ارتکاب کر لیتے ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ میری مراد اس سے یہ ہے کہ لوگ صفائی ستھرائی کا خیال کرتے ہوئے اپنی داڑھی کو یا شیو کر لیتے ہیں، یا پورے طور پر ختم کر دیتے ہیں، یا اس کو مڈا لیتے ہیں، یہ جبکہ خلاف تو ہے ہی، اور یہ حرام ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مروی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جز الشوارب، مونچھوں کو چھوٹی کرو، وارخ اللحى، اور داڑھی کو چھوڑ دو، بڑھاؤ، خالف المجوس، اور آگ کے پجاریوں کی مخالفت کرو۔ صحیح مسلم 260۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ خوشبو لگائیں، تیل لگائیں، تاکہ اپنے جسم سے خوشبو ہی پھوٹے، بدبو یا اس طرح کی کوئی ایسی چیز جسم سے نہ آنے پائے، اور اس کے لیے جو دلیل ہے وہ دلیل دوسرے آداب کے ضمن میں پڑھ دی گئی ہے،
یا آپ کو حدیث رکھ دی گئی ہے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ جمعہ کے دن جو آپ کے پاس نظیف اور بہترین کا کپڑا ہے وہ آپ پہنیں، اس لیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کے دن اور عید کے دن اسی طرح سے وفود کے آنے پر بہترین کپڑا پہنا کرتے تھے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن رأى حلتن سیرا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ریشمی کپڑا جو ثوب نما یا کرتا نما ہے انہوں نے دیکھا عند باب المسجد، مسجد کے دروازے کے پاس، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ لو اشتریت هذه فلبستها یوم الجمعہ وللوفد اذا قدموا علیک، اے اللہ کے رسول اگر آپ اسے خرید لیتے اور اسے آپ پہنتے جمعہ کے دن اور وفود کے لیے جب وہ آپ کے پاس آتے۔ یہ حدیث اور آگے ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی ہونے کے سبب آپ نے رد فرمایا کہ یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ صحیح بخاری 886 نمبر حدیث۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ بندہ مسواک کرے۔ ویسے تو مسواک عام حالات میں بھی مسنون ہے اور بالخصوص جمعہ کے لیے مسواک کرنا یہ تاکیدی سنت ہے یا الگ سے یہ ایک سنت ہے۔ عام حدیث میں ہے جو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا اشق علی امتی لامرتہم بالسواک مع کل صلاۃ، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ صحیح بخاری 887 نمبر حدیث۔ دوسری حدیث جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل یوم الجمعۃ علی کل محتلم، ہر محتلم یعنی بالغ پر جمعہ کا غسل واجب ہے، و سواک اور مسواک کرنا بھی، و یمس طیب ما قدر علیہ اور جہاں تک ہو سکے خوشبو بھی لگا لے۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں 886۔ نمبر 7، ادب یہ ہے کہ مسجد میں پہلے اور جلدی جانے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں جو حدیث ہے وہ ایک لمبی حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جو ہے غسل جنابت جمعہ کے دن غسل جنابت کرتا ہے پھر مسجد میں جاتا ہے تو جو سب سے پہلے یعنی پہلے دور میں پہنچتا ہے تو اس کے لیے ایک گویا کہ اس نے ایک اونٹ پیش کیا، جو اس کے بعد جاتا ہے اس نے گویا کہ گائے پیش کیا، جو اس کے بعد جاتا ہے گویا کہ اس نے دمبا پیش کیا، اس کے بعد جو جاتا ہے گویا کہ اس نے دجاجہ یعنی مرغی پیش کیا، یا اور اس کے بعد جو جاتا ہے گویا کہ اس نے انڈا پیش کیا، اور پھر جب امام نکل جاتے فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جب امام نکل کر کے آ جاتے ہیں حضرت الملائکۃ یستمعون الذکر، تو خطبہ سننے کے لیے فرشتے رجسٹر بند کر کے حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ امام صاحب کے آنے کے بعد جو بندہ پہنچتا ہے وہ تقدم یعنی پہلے آنے کے اجر سے محروم تو ہوتا ہے لیکن جمعہ کے اجر سے انشاءاللہ وہ محروم نہیں ہوتا۔ ویسے یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی کو فضیلت حاصل کرنے کے لیے پہلے جانا چاہیے۔ 8واں ادب یہ ہے کہ دو آدمی کے درمیان تفرقہ اور جدائی نہ کرے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ
کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يتخطى الرقاب یوم الجمعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو لوگوں کی گردنوں کو پھاند کر آگے نکل رہا تھا، وہو یخطب، اس حال میں کہ آپ خطبہ دے رہے تھے، فقال له، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا، اجلس فقد آذیت، بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی۔ حدیث صحیح ہے، دیکھ سکتے ہیں صحیح الجامع الصغیر 155۔ 9واں نمبر ادب یہ ہے کہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنی چاہیے، اور سورۃ الکہف پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ حدیث میں مذکور ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان نور پیدا کر دیا جاتا ہے۔ حدیث صحیح ہے، دیکھ سکتے ہیں صحیح الجامع الصغیر 6470۔ 10واں اور آخری ادب یہ ہے کہ جمعہ کے دن بالخصوص اس وقت کی تلاش میں رہنی چاہیے جس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجمعۃ لساعہ لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک وقت ہوتا ہے، یہ وقت جس مسلم بندے کو مل جاتا ہے اس حال میں کہ وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت میں کوئی بھی چیز طلب کرتا ہے، سوال کرتا ہے، مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ وقت بڑا قلیل ہے اور بہت کم ہے۔ صحیح بخاری 935 نمبر حدیث۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس وقت کی تحدید میں 2 قول کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ یہ وقت ہوتا ہے امام صاحب کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک، اور دوسرا قول جو انہوں نے ذکر فرمایا وہ یہ ہے کہ عصر کے بعد، اور یہی قول یعنی عصر کے بعد والا قول زیادہ راجح ہے، واللہ تعالی اعلم۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جمعہ کے آداب اور جمعہ کے دن جو بھی باتیں ہیں مسنون ہیں یا واجب ہیں انہیں اختیار کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔